ہم امریکہ کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس پروگرام کے حوالے سے ہم امریکہ کو ایک ہب کے طور پہ دیکھ رہے ہیں جس کے سپوکس جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں. اس کے اندر بات ہوئی اپنے خطے کے حوالے سے بھی, اور پہلی بات ہم نے یہ کی کہ انپریڈکٹیبلٹی جو ہے اس میں اختلاف رائے یہ ہے کہ کچھ کا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر ایک میتھڈ ہے, اور زاہد حسین صاحب کا خیال ہے کہ اس کے اندر ایڈ ہاکزم ہے اور کوئی پالیسی کی ڈائریکشن نہیں ہے. بہرحال اس میں ایک اتفاق رائے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ میتھڈ ہو یا یہ وداؤٹ میتھڈ ہو, اس کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ ایک پریشانی کا شکار ضرور ہے, کیونکہ یہ نہیں اندازہ ہو پاتا کہ جب صبح کے وقت ٹرمپ صاحب اپنے بستر سے نیچے اتریں گے تو وچ سائڈ آف دا بیڈ از گوئنگ ٹو کلائمب آؤٹ آف, اور وہ اپنی ٹویٹس میں کیا کریں گے, اور اس سے جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ اوپر چڑھے گی گرے گی, کیا ہوگا. اس میں ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے کہ تھوڑا سا آگے بات کو بڑھاتے ہوئے اسی انپریڈکٹیبلٹی کو پیک کے طور پہ لیتے ہوئے, انڈیا کا جو ابھی یہ جو مودی صاحب کا جو دورہ ہوا اس کے اندر ایک تو جو پاکستان کے حوالے سے بات ہوئی, دوسرا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کے حوالے سے بھی بات ہوئی, کیونکہ وہ مودی صاحب کا فیوریٹ جو ہے وہ سبجیکٹ ہے, وہ خواہ وہ جرمن چانسلر سے مل رہے ہوں, خواہ وہ جاپانی وزیر اعظم سے مل رہے ہوں, خواہ وہ کسی اور سے مل رہے ہوں, ہی آلویز ٹاکس اباؤٹ دیٹ. اور نکی ہیلی صاحبہ بھی ابھی وہ کہہ رہی ہیں کہ پیس کیپنگ آپریشنز کے اوپر ہم نے بہت کاسٹ کٹنگ کی ہے, اور یہ وہ. تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس دورے کو, شوڈ وی بی کنسرنڈ اباؤٹ دس؟ جی ضرور پاکستان کو کنسرن ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان کا براہ راست ذکر بھی اس مشترکہ اعلامیے کے اندر موجود ہے, اور کچھ فارمولیشنز ایسی ہیں جو کہ امریکہ کے پہلے صدر جو تھے براک اوباما کے زمانے میں اور مودی کے زمانے میں جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے, وہ اوباما صاحب نے 3 دفعہ وزٹ کیا, اور وہ اس کے حوالے سے جو کچھ باتیں تو ریپیٹ ہوئی ہیں. فار ایگزامپل پاکستان کے ٹیررزم کے حوالے سے جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے, لیکن اس کے اندر جو کشمیریوں کی حزب المجاہدین کے جو سربراہ ہیں اس الائنس کے, جو کہ 16 پارٹیز کا ایک الائنس ہے, اس کے حوالے سے انہیں بائی نیم مینشن کرنا اور ان کو گلوبل ٹیررزم کی لسٹ کے اندر شامل کرنے کے حوالے سے, یہ ایک پہلی فارمولیشن ہے جس کے تحت خاص طور پہ کشمیری ریلیٹڈ فریڈم فائٹر کی لسٹ کو وہ انہیں ٹارگٹ کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہو سکتی ہے. دوسری بات میں اس حوالے سے کہوں گا کہ انہوں نے امریکہ اور بھارت کے تعاون کی درخواست کی ہے, بلکہ اس کا مینشن کیا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر ڈیموکریسی کو پروٹیکٹ کریں, افغانستان کو اسٹیبلائز کریں, اور دونوں ملکوں کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے اگریمنٹس ہیں افغان کی ایگزسٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ, اس کے حوالے سے وہ آپس میں تعاون کو آگے بڑھائیں. تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ بھی پاکستان کے حوالے سے منفی ہو سکتا ہے. اور تیسری بات میرے خیال میں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اگرچہ سی پیک کا براہ راست ذکر نہیں آیا, لیکن انہوں نے انڈیا کا جو ایجنڈا ہے ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے, یا انڈیا کا جو کلیم یہ ہے کہ سی پیک کی ہم اس طرح سے حمایت نہیں کر سکتے کہ اس کا راستہ جو ہے وہ گلگت بلتستان کے حوالے سے گزرتا ہے, اس میں بھی انہوں نے انڈیا کے موقف کی حمایت کی ہے. تو میرے خیال میں یہ 3 باتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں پاکستان کو کنسرن ضرور ہونا چاہیے, لیکن جیسے کہ ہم اس کو انپریڈکٹیبلٹی کے حوالے سے اب دیکھیں تو کیا یہ ایک ریٹوریکل سٹیٹمنٹ ہے, یا ڈز اٹ مین کہ امریکہ کی جو ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے جو نئی پالیسی جو کہ انفولڈ ہونے لگی ہے, اس کے اندر بھی اسی سٹیٹمنٹ جو ہے اٹ پری فگرز اور اٹ ول بی اے پریکرسر ٹو دی فیوچر امریکن پالیسی وچ از جو ریویو انہوں نے کیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے پاکستان کو کس کیٹیگری کے اندر دیکھے گا. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے, وہ انپریڈکٹیبلٹی کا ایلیمنٹ ہو یا انکنسسٹنسی کا ایلیمنٹ ہو, وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ڈی سرٹیفائی کرنے کے لیے ایز اے نان نیٹو الائی کی جو موومنٹ جو امریکہ کے ایوانوں کے اندر جو لیجسلیشن کی وجہ سے چل رہی ہے, میرے خیال میں وہ موومنٹ زور پکڑے گی, اور پاکستان کے اوپر امریکہ کا اور انڈیا کا براہ راست پریشر یہ آئے گا کہ آپ وہ جو دہشت گرد قوتیں جس کا نام بھی لیا گیا ہے, اس میں حزب المجاہدین کا اضافہ بھی کیا گیا ہے, اس کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ اقدامات نہیں, پاکستان اگر ایسے اقدامات نہیں کرتا جو کہ انڈیا اور امریکہ دونوں کی سیٹسفیکشن کے لیے, تو پھر then the relationship is going to nosedive further. اوکے عائشہ, یہی سوال آپ کے لیے
اس کے اندر جو ہے یہ ریٹرک زیادہ ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ امریکہ کا جو کنسرن ہے وہ ہے افغانستان میں، اور جو افغان پالیسی ریویو بھی ہو رہا ہے جو کہ مڈ جولائی میں سامنے آئے گا اباؤٹ دیٹ ٹائم، اس کے اندر اس کی کچھ جو ہے نا نٹس اینڈ بولٹس انفارمیشن آلریڈی باہر آ گئی ہے. تو ڈو یو تھنک دیٹ وی شوڈ بی کنسرنڈ؟ آئی تھنک پاکستان کو ڈیفینیٹلی کنسرن ہونا چاہیے. ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات جو ڈاکٹر صاحب پہلے کر بھی چکے ہیں کہ یہ صلاح الدین کو حزب المجاہدین کے لیڈر کو شامل کرنا ایز اے گلوبل ٹیررسٹ ڈیزگنیشن دینا. ایک لائن میں ابھی پڑھ رہی تھی کہ اس میں ایک دوسری بات بھی یہ ہے کہ ری انفورس دا میسج دیٹ نو کاز اور گریونس جسٹیفائز ٹیررزم. تو اس طرح سے مطلب وہ جو کشمیری اس کو ایک تو ڈالنا اور پھر یہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں جنگ آزادی پہ ان سب کے یہ خلاف جاتا ہے یہ فکرہ. ایگزیکٹلی. تو یہ لائن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک طرح سے یہ کہا کہ جی کشمیر کی فریڈم سٹرگل میں بھی اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس کو ٹیررزم کہا جا سکتا ہے تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. سو یہ اس کے آئی تھنک یہ اس ایک لائن پہ پاکستان کو کافی کنسرن ہونے کی ضرورت ہے بیکاز اس طرح کی لینگویج امریکہ سے پہلے نہیں دیکھنے کو ملی. امریکہ کشمیر کے معاملے پر کم از کم زیادہ تر نیوٹرل اور کردار ادا کرتا رہا ہے اور کوشش کرتا رہا ہے کہ بیہائنڈ کلوز ڈور تھوڑا نیگوشیٹ کرے. تو اگر یہ لائن سامنے آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سلائٹ شفٹ ان پالیسی. اب جب پوری پالیسی سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا کہ شفٹ کتنا ہے, کیونکہ یہ پالیسی بنتے ہوئے بھی امریکہ کے اندر وائٹ ہاؤس میں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں, پینٹاگون میں ایک بحث چل رہی ہے اور اس میں دو گروپس ہیں. ایک گروپ وہ ہے جس میں جو لیسا کرٹس وغیرہ شامل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ بہت انریلائبل ایلائی ہے اور ہم اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے اور ہم نے اسے بہت کیرٹس دے کے دیکھ لیا, کوئی نتیجہ نہیں نکلا, تو اٹس ٹائم کہ آپ بلکہ ایلائی بھی نہیں ہے, فرینمی ہے. اینڈ ایگزیکٹلی فرینمی ہے, تو اب وہ کیرٹس بند کریں اور سٹکس سے کام لیں. جو دوسری سائڈ ہے وہ یہ آرگیو کر رہی ہے کہ جی نو میٹر واٹ, اب پاکستان بیکاز آف چائنا, بیکاز آف سی پیک, اس کی پوزیشننگ ایسی ہے کہ آپ اس کو بہت زیادہ پریشر نہیں کر سکتے, کارنر نہیں کر سکتے, آئسولیٹ نہیں کر سکتے, اور اگر آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو دیٹ از the لائن جو کہ اسٹیفن ہیڈلی نے اور موحید یوسف نے اپنے نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل میں لی تھی پچھلے دنوں. ایگزیکٹلی, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنی رہی صحیح لیوریج بھی لوز کر جائیں گے. لیکن ایک بات میں اجاز پوائنٹ آؤٹ کروں کہ امریکہ کا بڑا کنسرن صرف افغانستان نہیں ہے اس خطے میں, امریکہ کا بڑا کنسرن چائنا بھی ہے. اور یہ جو بات کے ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے جو لینگویج انڈیا نے یوز کی تھی, ہمیں ہو بہو وہی لینگویج ایک پیراگراف میں اس میں نظر آتی ہے کہ یو نو اف یو ہیو ٹائم میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ سپورٹ بولسٹرنگ ریجنل اکنامک کنیکٹیوٹی through the transparent development of infrastructure and responsible debt financing practices and اس میں territorial integrity etc etc. یہ وہ الفاظ ہیں جو انڈیا نے یوز کیے تھے جب چائنا میں ایک بڑی سی سمٹ جاری تھی سی پیک پہ, جس میں انڈیا شامل نہیں ہوا تھا. تو ایک طرح سے چائنا کے بارے میں بھی جو کنسرن ہے اس میں بھی امریکہ اور انڈیا کے جو انٹرسٹ ہیں وہ مرج ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور افغانستان میں بھی ہمیں انڈیا اور امریکہ کے کنسرنز مرج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو پاکستان کو اس بارے میں ڈیفینیٹلی دس از ویری انٹرسٹنگ بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 7 نکاتی جو میکنزم جو سامنے آیا ہے, جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو یہ اپنا چینی وزیر خارجہ کے آنے کے بعد, اس کے اندر جو چھٹا نقطہ ہے اس کا تعلق ہے کوارڈیلیٹرل کوارڈینیشن گروپ کے ساتھ, جس میں امریکہ بھی شامل ہے چین کے علاوہ. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو ریوائیو جو ہے وہ کیا جائے, اور کابل پروسیس کو 7واں نقطہ جو ہے وہ کابل پروسیس کی جو ریوائیول کا ہے, اور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے تحت جو ہے جو افغانستان کانٹیکٹ گروپ ہے کہ اس کو بھی ریوائیو کیا جائے. تو چین جو ہے وہ امریکہ کو باہر نہیں چھوڑنا چاہ رہا, لیکن آپ کا خیال یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ چین کو آئزولیٹ کیا جائے. لیٹ می گو ٹو زاہد حسین آن دس. زاہد صاحب, اس میں جو ابھی تک بات ہوئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ شوڈ وی ڈگ ان؟ اینڈ the reason I'm saying should we dig in because جو دفتر خارجہ کی طرف سے جو بیانیہ آیا ہے وہ خاصا کیلکولیٹڈ اور اسٹرانگ ہے, رد عمل ہے. Is that the way to go or should we try and reach out to the Trump administration? دیکھیں اعجاز, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اعلامیہ ہے ہندوستان اور
وقت کے درمیان، تو اس سے ایک چیز کا تو صاف اظہار ہوتا ہے کہ جو ہے اس جو ابھی تک جو پالیسی ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی، آگے چل کے کیا ہوتا ہے وہ الگ مسئلہ بن کے آتا ہے، لیکن ایک جو نشاندہی کرتی ہے جس بات کی، وہ یہ کہ اس سے اس علاقے میں کشیدگی بڑھے گی، اس سے کم نہیں ہوگی. کیونکہ ایک تو بات یہ تھی کہ جو ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات کی جو بات ہے وہ نئی نہیں ہے، بلکہ آپ کے بش کی سیکنڈ ایڈمنسٹریشن سے جو ہے ہندوستان کی طرف ٹلٹ شروع ہوا تھا، اور اوباما ایڈمنسٹریشن میں آپ دیکھیں تو تعلقات ہندوستان اور امریکہ کے لیکن جو عائشہ نے اور جو ڈاکٹر رفعت حسین نے بات کی ہے نا، وہ انٹرسٹنگ، اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک کشمیریوں کی جنگ آزادی کا تعلق ہے، وہی میں بات آ رہا ہوں، اس حد تک امریکہ جو ہے وہ نیوٹرل رہا ہے. یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جو فرق نظر آتا ہے وہ یہی تھی کہ جس میں 3-4 چیزیں ہیں جو کہ اس کے باوجود، میں اس بات کہتا کہ اس کے باوجود کے تعلقات بہتر تھے، اس چیز سے ریفرین کیا گیا تھا کہ یہ الفاظ استعمال نہ کیے جائیں جس سے علاقے میں کشیدگی بڑھے یا ایک زیرو سم گیم نظر آنا شروع ہو جائے. تو میرا خیال یہ کہ وہ جو ہے ایک احتیاط جو برتی جا رہی تھی پہلے، وہ اس کو انہوں نے توڑ دیا ہے. اب جو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو ہندوستان کی جو ایک لحاظ سے ڈیمانڈ جو تھی وہ اس کو پورا کرتے ہوئے نظر آئے. میرے خیال یہ پاکستان کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، میرے خیال یہ کہ پاکستان کی جو اس وقت بیان آیا تھا، میرے خیال وہ کافی سمجھداری کی طرف تھی، اور میرے خیال اس میں جو آپ نے پہلے بات کی کہ بیلنس بھی تھا، اور ایک لحاظ سے اپنے جو ریاکشن تھا وہ بھی واضح طور پہ آئی ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کے بعد تو یہ نہیں ہے کہ جو ہے کوئی اعلان جنگ کرنے جا رہے ہیں امریکہ میں، ہمارے بھی اس خطے میں مفادات ہیں، ہمارا بھی جو ہے اس میں مفاد ہے کہ اس علاقے میں جو ہے کشیدگی کم ہو. نہیں، لیکن آپ نے خود ہی پہلے کہا تھا کہ جو انپریڈکٹیبلٹی ہے وہ ایک اس میں میتھڈ کوئی نہیں ہے، تو essentially we are dealing with a bull in a china shop. Exactly. بات وہی آ رہی ہے نا. دیکھیں پالیسی جب نہیں ہوتی ہے، دیکھیں آپ مجھے بتائیے کہ یہ تمام جو چند نکات جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا، ابھی عائشہ نے بھی پڑھ کے سنایا، مجھے بتائیں کہ یہ پورا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ لفظ بہ لفظ جو ہے جیسے انڈیا کی ڈکٹیشن میں جو ہے وہ بیان آیا. تو اب جب یہ پالیسی ہوتی ہے، اس کا مطلب خود امریکہ کی پالیسی کیا ہے؟ کیا امریکہ کی پالیسی اس خطے میں یہی ہونے جا رہی ہے کہ پورا ویٹ آپ جو ہے ہندوستان کی طرف دے رہے ہیں؟ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہندوستان سے جو ہے ان کے تعلقات نہیں ہونے چاہیے. This is a very interesting observation. Let me زاہد بھائی, let me go back to عائشہ on this. عائشہ, جو آپ بات کر رہی تھی, جو دو schools of thought ہیں کہ جس میں ایک جو لیسا کرٹس ایٹ آل and then there are others جو کہ اس وقت جو واشنگٹن میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ جو لیسا کرٹس اسکول آف تھاٹ ہے that is winning as far as Pakistan is concerned? یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ لیسا کرٹس اسکول آف تھاٹ از وننگ. یہ بات یاد رکھیں اعجاز کہ امریکہ میں کانگریس جو ہے وہ کئی سالوں سے, پچھلے کم از کم 5-6 سال سے, میں بھی جب واشنگٹن میں 2-3 سال, تمام واشنگٹن کے تھنک ٹینکس اور کانگریس میں پاکستان کی ریپوٹیشن بہت خراب تھی, اور کانگریس میں ہمیشہ پاکستان کے خلاف بیان بھی آتے رہتے. آپ کو وہ رورا باکر کا بھی یاد ہے کہ ہر تھوڑے دن میں کچھ انٹروڈیوس کرا دیتے تھے, لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہمیشہ اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتا تھا اور ریزسٹنس وائٹ ہاؤس سے آتی تھی. سو اگر وائٹ ہاؤس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, Okay, that's a very important point. Let me go to Dr. Rifat Hussain on this. Dr. Saab, آپ بھی you are a close watcher of the Hill. یہ جو عائشہ نے بات کی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے وہ state and elements in the White House along with the Congress are going to push hard? جی میرے خیال میں مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت جو کنفیگریشن آف فورسز ہے یا کنفیگریشن آف انفلوئنس ہے اس کے حوالے سے وائٹ ہاؤس بیکاز آف دی ٹرمپ فیکٹر اور ان کے اپنے بھی ڈائنامکس ہیں جو پوسٹ نے فل کی ہیں, ان کو انفارمڈ اوپینین نہیں مل رہی ہے. جب اس قسم کی ایریٹک ایگزیکٹو پریزیڈنسی ہوگی تو اس حوالے سے پھر ایکسپرٹس کی جو اوپینین ہے جن کو ہم جو وہ اس کا انفلوئنس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ اس حد تک تو وائٹ ہاؤس کی وجہ سے بات صحیح ہے. تو اس میں ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ جی ہمارے پاس آپشن یہ ہیں کہ وی شوڈ ٹرائی ٹو ریز پاکستان پروفائل ان دی امریکن کانگریس, اور وہ ہماری ایمبیسی کو اس کے اندر لیڈ رول لینا پڑے گا. اور ایمبیسی کے ساتھ یہ ہے کہ کنسلٹیشن آپ جو ہے وہ ریگولر وزٹ کریں, اور پھر جو امریکن کمیونٹی جو کہ بہت ہی انفلوئنشل ہے اس کا بھی کارڈ آپ کو موبلائز کرنا پڑے گا. سو دیر ہیز ٹو بی اے کوہیرنٹ اسٹریٹجی ٹو پروجیکٹ Pakistan's positive image and at the same time point out the flaws جو کہ اس وقت Pakistan's positive image. Let me take this to Zahid Hussain then. جی زاہد صاحب, how do we play this?
دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہے ہم یہ بہت ہی ہمارے لیے ڈیلیکیٹ ایک سچویشن ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیسی میں ابھی بھی جو ہے کرنی ہوگی, ہمیں زیادہ زور دینا پڑے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا ہم نے بھی ہماری طرف سے بھی کیا پوری طرح جو ہماری اپنی سوچ ہے, اپنے نیشنل سیکیورٹی کے جو ہے اپنے جو ہے ایک لحاظ سے جو ہے اس کے کنسرنز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں کیا ہم نے اپنی سوچ کو ایک لحاظ سے امریکہ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی ہے. میرے خیال یہ کہ ہمارے یہاں ایک حد تک ناکامی رہی ہے. دیکھیں فورن پالیسی جو ہے ہمارے یہاں جو چلانے کا طریقہ رہا ہے وہ بھی ایک لحاظ سے ایڈ ہاک کر لیں, ایڈ ہاک کی بنیاد پہ چل رہے ہیں, جس کے نتیجے میں پھر یہ ہمیں جو پچھلے چند سالوں میں واشنگٹن میں وہ تو ایک اور موضوع ہے زاہد صاحب. But let me ask you something in a different way. ابھی تک جو بات ہوئی ہے ٹرمپ صاحب کی شخصیت کے حوالے سے, اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم جا کے ہل پہ کام کریں, بجائے اس کے کہ ہم وائٹ ہاؤس میں جا کے لیسا کرٹس کو جو ہے وہ پلیکیٹ کریں اور اسٹیٹ میں جا کے فلانے کے ساتھ بات کریں, ٹرمپ صاحب کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اینڈ گوئنگ بائی بازار اینڈ دا بگیسٹ ٹینٹ, ٹرمپ صاحب پہ جا کے کام کیا جائے اینڈ ایوری ون ایلس ول فال ان لائن. اتنا آسان بھی نہیں ہے ٹرمپ صاحب پہ کام کرنا جس کی آپ بات کر رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ جب ریاض کانفرنس ہوئی تھی تو شاید کوشش ہماری طرف سے یہ تھی کہ ٹرمپ سے ملاقات ہوئے, وہ بھی نہیں ہوئی. لیکن میں وہی کہہ رہا تھا کہ اس کی بھی ایک حد تک ہی ایک رہتی ہے, کیونکہ دیکھیں امریکہ کی پالیسی میں چاہے ٹرمپ جیسے میورک بھی اگر ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ اس کے باوجود بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اسٹل ریمینس کوائٹ پاورفل, اور جس کو ہم بات کرتے ہیں جو کانگریس کی بھی اپنی ایک اہمیت بن کے آتی ہے. ہمارے یہاں دیکھیں وہی بات آتی ہے کہ جو آپ پالیسی آپشن کی بات کر رہے تھے, ہم نے خود اپنے پالیسی آپشنز بہت ہی لمٹ کر لیے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہماری جو پالیسی رہی ہے وہ بھی جو ہے وہ تو چلیں ہمارا شاخصانہ ہے, وہ تو بالکل ہمارا شاخصانہ ہے, لیکن یہ کہ آپ اس کے علاوہ آپشن جیسے ابھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر حسین کہ وی نیڈ ٹو اجاز اف آئی میں وہ آپ کی بات درست ہے, لیکن ہاں جی عائشہ جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں اس کے دو ایلیمنٹس ہیں پوزیٹیو امیج. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈی سی میں لابنگ کریں, بٹ لک ایٹ دا فلپ سائڈ ایز ویل کہ وہ چیزیں جو پاکستان جو پچھلے 10-15 سال سے, اب فار ایگزامپل ایوری بڈی ان ڈی سی آسکس کہ جی آپ لوگ حافظ سعید کو کیوں پروٹیکٹ کر رہے ہیں, آپ مسعود اظہر کو کیوں پروٹیکٹ کر رہے ہیں, لشکر طیبہ کو کیوں پروٹیکٹ کر رہے ہیں. سو مے بی پالیسی چینجز آن دس اینڈ ول آلسو ہیلپ کہ پاکستان کا پوزیٹیو امیج ڈپینڈ. اوکے دیٹس an important point. Let me quickly go back to Dr. Rifat Hussain. I've got 30 seconds. جی ڈاکٹر صاحب عائشہ جو کہہ رہی ہیں, how would you respond to that? جی دیکھیے عائشہ کی بات صحیح ہے ان پرنسپل, لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر آپ امریکہ کی ایک ڈیمانڈ مان لیں گے نا آن دی ایشو آف دیز پاکستان بیسڈ ٹیررسٹ گروپ, تو اس کے بعد مطالبہ یہ ہوگا کہ ڈو مور. تو وہ کیا وہ پوائنٹ ہوگا جس کے اوپر پاکستان وڈ سے انف از انف. تو وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں ان جہادی قوتوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, لیکن میرے خیال میں there has to be a larger rationale جس کے حوالے سے ہم امریکہ سے تعاون کو بھی مانگیں کہ اگر ہم یہ کریں گے تو اس میں امریکہ ان کو کنٹین کرنے میں ہماری مدد کرے گا. اوکے کوئکلی زاہد حسین, ڈو یو ایگری ود ڈاکٹر رفعت حسین؟ میرے خیال یہ بات صحیح ہے کہ جو ہے ہمیں, لیکن یہ کہ میں اس کے علاوہ ایک چیز خالی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی فارن پالیسی کو اور خاص طور پر ریجنل پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, صرف اس وجہ سے نہیں کہ امریکہ کا وی نیڈ اے ریویو آلسو. بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا.